الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین، اما بعد۔ آج کے دن جناب حمزہ و شاہ عبدالعظیم رضوان اللہ تعالی علیہما کی شہادت و وفات کی مناسبت سے آپ سب مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں عظیم شخصیات کی اور بزرگوار مکتب اسلام کے اندر دونوں کی جو ایک شخصیت بزرگوار موجود ہے، اس کے بعض پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ جناب حمزہ کے موضوع کے اوپر ہم زیادہ گفتگو کریں گے، اس لیے آغاز میں مختصر سا تعارف جناب شاہ عبدالعظیم رضوان اللہ تعالی علیہ کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعظیم 3 ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے صحابی ہیں، اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ کثیر اہل بیت علیہم السلام کی احادیث انہوں نے نقل کی ہیں اور وہ الحمدللہ ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک یہ پہلو تھا۔ البتہ وہ تین امام امام رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام و امام نقی علیہ السلام ہیں۔ بعض نے امام عسکری علیہ السلام کے بارے میں بھی نسبت دی ہے، لیکن ثابت جو ہے وہ انہی 3 اماموں کے بارے میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام و امام ہادی علیہ السلام۔ شاہ عبدالعظیم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے کہ جن کی قدر و منزلت کو روایات اہل بیت علیہم السلام میں ہمیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ ان کی اپنی زندگی میں بھی بعض ایسے فرامین ائمہ اطہار علیہم السلام کے ملتے ہیں جو ان کی جلالت اور قدر کو بیان کرتے ہیں، اور ان کی زیارت کے عنوان سے جو ہماری قدیمی کتب میں روایت امام ہادی علیہ السلام یعنی امام نقی علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کرنا کا وہی ثواب ہے گویا کہ اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ جناب شاہ عبدالعظیم حسنی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کہ یہ 4 واسطوں سے یا 5 واسطوں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ تقریباً 3 واسطوں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، 5 واسطوں سے یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ نام ان کا عبدالعظیم تھا، اور ان کے والد گرامی عبداللہ ہیں، اور ان کے دادا وہ علی ہیں، ان کا نام علی تھا۔ جناب علی جو ہیں ان کے والد کا نام حسن ہے، اور ان کے والد زید، اور زید بیٹے ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد کثیر ہے، ان کے احوال جو ہیں ہمارے پاس بہت تفصیلی طور پر وارد نہیں ہوئے۔ صرف اتنا ضرور ہے کہ بعض ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور مکتب حقہ کے ہمراہ شہادت کی منازل کے اوپر فائز ہوئے، جیسے کہ جناب قاسم کربلا میں شہید ہوئے، اور اسی طریقے سے اور بعض افراد ہیں۔ لیکن اسی میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں بعض ایسے افراد بھی گزرے ہیں جنہوں نے جداگانہ طور پہ امامت کا دعویٰ کیا۔ شاہ عبدالعظیم کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے 3 واسطوں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ان کی علمی قدر و منزلت بھی تھی اور ان کی شخصیت کی ایک آبرو اور قدر اور عزت و تکریم بھی معاشرے میں تھی، لیکن انہوں نے اپنی امامت کا یا اپنی شخصیت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا، بلکہ خاضع اور متواضع طور پہ اہل بیت علیہم السلام کے سامنے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو صحابی کے درجے کے اوپر رکھتے تھے یا ان کے ادنا سے مطیع کے درجے پہ رکھتے تھے۔ اور یہی وجہ بنی کہ ان کے لیے حالات انتہائی سخت کر دیے گئے، اور عباسی حکومت جگہ جگہ پر ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارا کرتی تھی۔ یہ وجہ بنی کہ وہ پھر شہر رائے
جو آج کے دور میں تہران کا ایک محلہ شمار ہوتا ہے، اس دور میں ایک شہر شمار ہوتا تھا، شہر رے میں وہ جا کے پناہ گزین ہوئے اور پوشیدہ زندگی بسر کی، اور 79 ایئرز میں، یعنی ان کی عمر 69 سال تقریباً تھی کہ جب ان کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی۔ تو آخری ایام میں لوگوں نے انہیں پہچاننا شروع کر دیا تھا، اور ان سے حدیثیں بھی بہت ساری اسی وجہ سے نقل بھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے مخفی اور پوشیدہ زندگی بسر کی۔ کرامات بھی ان کی اپنی زندگی میں بھی بعض کرامات ذکر ہیں، اور ان کی زیارت گاہ کے اوپر بھی کرامات کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے ان کی شادی جو ہے غالباً ایک ہی ان کی شادی تھی، اور اس سے ان کے بیٹے، ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام ام سلمہ ہے، اور پھر آگے ان کی ممکن ہے کہ نسل بڑی ہو، لیکن اس کا تذکرہ زیادہ وارد نہیں ہوا۔ یہاں پہ صرف ایک روایت جو ان کی قدر و منزلت کے حوالے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کی ہے، وہ عرض کی جاتی ہے کہ امام ہادی علیہ السلام سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ مرحباً بکا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، کہ آپ کو مبارکباد یا مرحبا، خوش آمد کہا جاتا ہے، انت ولینا حقا، آپ ہمارے حقیقی ولی ہیں، اور آپ کا جو دین ہے وہ وہی اللہ کا دین ہے جس کے اوپر اللہ اپنے بندوں سے راضی ہے کہ وہ اس دین کو اختیار کریں، اور اس کے اوپر آپ ثابت قدم بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت کے اوپر آپ کو ثابت رکھے۔ یہ امام نقی علیہ السلام نے جناب شاہ عبدالعظیم کو فرمایا۔ اب ان کی زندگی طولانی طور پر موجود ہے کہ جس میں ہم ان کی روایات سے، چونکہ ایک بندے کے کلام سے اور جو اس نے نقل کیا ہے اس سے اس کی مزید قدر و منزلت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ امام نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ قول حق کی پر اللہ ثابت فرمائیں، آپ اس دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جس دین کو اللہ نے نازل فرمایا اور راضی ہے اس بات کی پر کہ بطور دینی سے اختیار کیا جائے۔ بعض ایسی روایات بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے اعتقادات امام ائمہ اطہار علیہ السلام کے سامنے پیش کیے، اور ائمہ علیہ السلام نے انہیں سماعت فرمایا اور پھر اس کی تصدیق کی۔ یہ روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور دلچسپ موجود ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کون سے نظریات اور کون سے افکار و اعتقادات کو حاصل کریں۔ البتہ ان کے موضوع پہ چونکہ فلم بن چکی ہے، اردو ڈبنگ کے ساتھ موجود ہے، فلم کے تمام واقعات تو حقیقت نہیں رکھتے، اس کا اکثر بیشتر حصہ جو دکھایا جاتا ہے وہ اصل واقعات کو ذہنی طور پہ اجاگر کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے، لہٰذا اس فلم کو دیکھیں، اس میں ایک بڑی حد تک ان کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ اگرچہ جو بھی فلمیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے امور ہیں کہ وہ من گھڑت اور فلم سازی کی صورت میں ایجاد کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس دوران جو واقعات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ارتباط میں ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو توجہ دینی چاہیے۔ ہم جناب حمزہ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالعظیم الحسنی علیہ السلام بہت عظیم شخصیت ہیں، فرزند امام بھی ہیں، مطیع امام، صحابی امام اور اولیاء اللہ میں سے قرار پائے ہیں۔ ان کی منزلت اس قدر بلند ہے کہ فقط ان کی قبر کے پاس حاضر ہو کے اس نیت سے زیارت کرنا کہ امام معصوم نے یہ فرمایا ہے، انسان کو وہ ثواب ملتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ اس سے آپ ان کی بلند ترین شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بقیہ ہم انشاءاللہ کسی اور مورد میں ان کی شخصیت کو دیکھیں گے، چونکہ ان کی شخصیت کے اوپر کلام بہت طولانی ہے۔ مختصر یہی ہے کہ ان کی زندگی کی دشواری اور مشکلات کو سمجھنے کے لیے جو بنائی گئی فلم ہے اس کی طرف مراجعہ کریں، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر اکثر بیشتر واقعات حقیقت نہیں رکھتے، لیکن ایک سیاسی جو ماحول تھا اس دور میں، اور اس دور میں جو پکڑ دکڑ اور جاسوسوں کی ایک بڑی تعداد اس نے اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اور اس میں وہ کس طرح سروائیو کرتے تھے، زندگی کی مشکلات کیسے جھیلتے تھے، اور یہ سب مشکلات انہوں نے فقط اور فقط دین الہی اور دین کی ترویج کی خاطر کاٹیں،
والا وہ جس نسب سے تعلق رکھتے تھے، اور اتنا قریبی نسب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس نسب ہی کی رعایت کرتے ہوئے وہ بنو عباس میں بہت بالا مقام تک پہنچ سکتے تھے. یعنی اگر قبائلیت کی حمیت کو دکھاتے، یا اگر اسی طریقے سے وہ اپنے علم اور فضل کو خود ایک امام بن کے ظاہر کرنا چاہتے تو ممکن ہے پورا ایک مکتب قائم کر دیتے. لیکن وہ اس طرح کے دنیاوی طور طریقوں کے شکار نہیں ہوئے، نہ شہوات انہیں گھیر سکیں، نہ اقتدار کا لالچ ان کو گرفتار کر سکا، بلکہ وہ اپنے نفس کی اس اعلیٰ ترین بلندیوں کے پر فائز تھے کہ امام معصوم ان کے دین کے صحیح ہونے اور ان کے ثابت قدم ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. جیسے یہ ان کی شخصیت کا ایک آپ کے سامنے بیان تھا. ہم آ جاتے ہیں جناب حمزہ علیہ السلام کی طرف. جناب حمزہ جیسا کہ شیعہ سنی دونوں کی نظر میں انتہائی جلیل القدر اور عظیم شخصیت گزری ہیں. دور جاہلیت کا آپ ایک اگر ذہنی تصور کریں کہ دور جاہلیت کے اندر مکہ ایک ایسی سرزمین تھی کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گزرگاہ تھی عالمی تجارت کی، جو اس دور میں عالمی تجارت ہوا کرتی تھی. بالکل اسی طرح سے جیسے ابھی بھی یمن اور ان علاقوں بحرین کے اطراف میں یا ایران کے اطراف میں سمندر استعمال ہوتا ہے تجارت کے لیے، یا اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خشکی کے بعض علاقے ہیں جو بڑے پیمانے پہ تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مکہ کا شمار انہی میں سے ہوتا تھا، بالخصوص شام جو کہ اس دور میں یورپ کہلاتا تھا، اور یمن کے ایک بڑی سلطنتیں اس جگہ پر گزر چکی ہیں. جیسا کہ ملک سبا کی سلطنت بھی یمن کے اور سعودی عرب کے موجودہ نقشے کے مطابق بارڈر پہ تھی، لیکن اس زمانے میں یمن کے حصے میں ہی آتی تھی. تو یمن ایک اہم ریاست اس دور میں شمار ہوتی تھی. تو ان دونوں کے درمیان جو اکثر بیشتر تجارت ہوتی تھی اس کے لیے گزرگاہ مکہ شمار ہوتا تھا. سرزمین مکہ اگرچہ ادھر کوئی فصل نہیں اگتی، اگرچہ وہ سنگلاخ اور سخت چٹانوں سے بھرا ہوا ایک شہر ہے، اور اس میں سنگریزے ہی سنگریزے، وہ چھوٹے چھوٹے جو مٹی کے ڈیلے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس آب و ہوا میں چیز موجود نہیں ہے. پانی کا ایک ہی منبع ادھر آب زمزم کے عنوان سے پایا جاتا تھا، اور اس سنگلاخ چٹانوں کے اندر شدید گرمی میں قریش کے قبیلے اور بعض دیگر قبائل زندگی بسر کیا کرتے تھے. چونکہ ابتدا میں ہی یمن کے بنی جرہم یا اس طرح سے بعض قبائل ادھر آ کے آباد ہوئے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی بدولت وہاں پہ قریش کا سلسلہ آگے سامنے آیا. اس مکہ کی سرزمین میں چونکہ گزرگاہ تھی اس لیے عالمی حیثیت اسے حاصل تھی. اس دور کے اگر آپ طور طریقوں کو دیکھیں تو یہ ایک عالمی منڈیوں میں سے ایک منڈی بھی تھی اور گزرگاہ بھی تھی. لہٰذا یہاں پہ رہنے والے افراد وہ کئی ممالک کے لوگوں سے بھی آشنا تھے، ان کی ثقافتوں سے آشنا تھے. کئی ممالک کے لوگ مکہ میں آ کے بسے ہوئے تھے، کئی مذاہب کے لوگ بسے ہوئے تھے، جیسے یہود بھی تھے، نصارہ یعنی عیسائی بھی تھے، اور اسی طریقے سے شام کی طرف چونکہ یورپ نما تھا، عرب مشرقین جو ہیں وہ اپنی عیاشی کے لیے اور تجارت کے لیے وہاں پہ جایا کرتے تھے. پھر مکہ کے قریب ہی ساحل سمندر ہے. اس ساحل سمندر کی وجہ سے اس کی آب و ہوا ایک نوع مرطوب آب و ہوا کہلاتی تھی. ان چیزوں کا ایک گہرا اثر لوگوں کے عادات اور مزاجوں کے اوپر ہوتا ہے. یہ جو آب و ہوا مکے کی تھی اس میں عموماً لوگوں کے جو رجحانات تھے وہ عیاشی کی طرف رجحانات تھے. چونکہ قبائلی سلسلہ تھا، سرداری سلسلہ تھا، تو زیادہ غلام رکھے ہوئے تھے. ہر ایک نے گویا کہ اپنی ریاست خود آباد کی ہوئی تھی. جس کے پاس جتنا مال اتنا اس کی اپنی قبائلی چار دیواری میں ریاست تھی. مثلاً اپنے خود گھروں میں بڑی بڑی چھتیں بنا کے چھوٹے موٹے سوئمنگ پول بنا لیا کرتے تھے، پھل وغیرہ رکھا کرتے تھے. کسی کے پاس باغات کی نوعیت آ جاتی تو وہ تھوڑے بہت باغات اور پانی کے تھوڑی بہت نالیاں وغیرہ نکال کے ایک نہر ٹائپ یا حوض ٹائپ بنایا کرتے تھے. اور عیاشی کا یہ عالم تھا کہ شراب وغیرہ عام تھی وہاں پہ. نعوذ باللہ زنا وغیرہ اس جگہ پہ قباحت شمار ہی نہیں ہوتی تھی. ایک دوسرے کا مال کھانا، دغا دینا، دھوکہ دینا، یہ کوئی بڑی چیزیں شمار نہیں ہوتی تھی.
اور عموماً ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو نیا فرد آیا ہوتا تھا اسے لوٹ لیا جاتا تھا بڑے طریقے سے، اور طرح طرح کی اور دیگر کھیل کود کے طور طریقے تھے، مثلاً جانوروں کو لڑانا ہے۔ اسی طرح آج بھی آپ عربوں میں ایک بدوی زندگی کے مناظر اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ کھانے پینے میں بھی ان کی زیادہ تر خوراک گوشت وغیرہ ہوتی تھی، جو امراء ہیں یا عیاش پسند طبقہ ہے۔ اچھا، اس سارے ماحول کے اندر ایک ایسا بندہ جو کسی قسم کی دینداری نہیں رکھتا، وہ بالآخر کسی نہ کسی سطح تک شکار ہو جاتا ہے۔ جناب حمزہ وہ شخصیات میں ان شخصیات میں شمار ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ اپنے تدین کے یا دینداری کے حوالے سے زمانے جاہلیت میں نہیں پہچانے جاتے تھے، لیکن اپنے اندر ایک شرافت اور شجاعت کا گہرا مادہ رکھنے کی وجہ سے ان تمام کے تمام قباحتوں سے دور تھے۔ لہٰذا شیعہ سنی دونوں کتب ہے، تاریخ کی کتب ہے، ہمیں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ زمانے جاہلیت میں وہ مثلاً نعوذ باللہ زنا میں مبتلا رہے ہوں، یا قتل و غارت میں بیجا مبتلا رہے ہوں، کسی پہ ظلم و ستم انہوں نے کیا ہو، یا اسی طرح سے شراب خوری کے واقعات ان کے ملتے ہوں، ایسا نہیں۔ یعنی ایک ایسا جوان کہ جو اس ماحول میں پلا بڑھا ہے، قبائلی حمیت کو اور قبائلی جو ایک لڑائی جھگڑے ہیں اور اس میں قبائلی حمایت ہے شدید، اس سے گہرے طور پر واقف ہے۔ شکار میں زیادہ شوقین رکھتا ہے، چونکہ شکار اگرچہ لہو لعب میں شمار ہوتا ہے، بھیجا شکار، لیکن یہ لہو لعب ایسا لہو لعب ہے جو ان کی شخصیت کو کئی قسم کے قباحتوں سے بچا گیا۔ لہذا اکثر بیشتر وہ پہاڑوں میں اور اطراف میں جایا کرتے تھے اور اپنی اسی تیر کمان اور ان چیزوں سے شکار کی طرف رغبت اختیار کرتے تھے۔ قبائلی چیزوں میں اپنے آپ کو تابع رکھتے تھے۔ سردار اس دور میں سردار جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ تو یہ ان کی ابتدائی زمانے جاہلیت کی زندگی کے طور طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں لوگوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے، صادق اور امین کہلاتے تھے، اور یہ صادق اور امین کہلانا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب تک ایک شخص شرافت شخصی دکھاتا ہے، معاشرہ اسے کچھ نہیں کہتا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے بعثت سے پہلے، جب زمانے جاہلیت اپنی عروج کے اوپر تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق اور اپنے اعلیٰ ترین کردار کے ساتھ اس معاشرے میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہی ان کی کفالت کیا کرتے تھے، لہذا جناب حمزہ کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق گہرے مراسم کے طور پر تھا، جیسا کہ قبائلی افراد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایسا تعلق نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس کی دو وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے ہیں، قبائلی ان سلسلوں میں جناب حمزہ چچا ہیں اور یہ بھتیجے ہیں، اور جو چچا ہے اس کو سرداری بھی ملنی ہے۔ حضرت ابو طالب کے بعد جو سردار بنیں گے وہ جناب حمزہ ہیں، اپنی شجاعت، اپنے غصہ غضب اور اپنی سخاوت اور اعلیٰ صفات کی وجہ سے اگر سرداری منتقل ہوتی تو انہی کے پاس تھی۔ اور سردار جو ہیں وہ عموماً اپنی ایک شخصیت اور بھرم کو اپنے قبائل کے اندر رکھتے ہی ہیں۔ آج بھی آپ پاکستان میں ہمارے ہاں جو بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ قبائلی سلسلے کسی حد تک موجود ہیں، تو وہاں پہ واضح طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک سردار اپنی بھرم کو اور شخصیت کو اپنے قبیلے کے درمیان اجاگر رکھتا ہے۔ لہٰذا وہ اس طور پہ اپنے آپ کو ایک نو بالاتر سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور قبیلے کی سرداری کے عنوان سے ایک ذمہ داری کا احساس کرتے تھے۔ اچھا، دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ وہ تابع نہ آنے کی وجہ زمانے جاہلیت میں، یعنی دوستانہ ایک تعلق تھا، وہ تعلق نہیں تھا جو جناب ابو طالب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا۔ جناب ابو طالب اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، کفالت کے اعتبار سے ایک حساس اپنے اندر احساس رکھتے تھے، حساسیت کے ساتھ احساس رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل تھے، چونکہ جناب ابو طالب بلا شک و شبہ وہ ان زیرک اور دانا
اور عاقل ترین افراد میں سے ہیں جنہوں نے آغاز میں ہی نبوت کے کرشموں کو جان لیا۔ اور اگر ہم بعض علماء کی تحقیق کو بیان کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے میں اگرچہ نبی نہیں تھے، امام نہیں تھے، لیکن حجت خدا کسی حد تک حجت خدا کے مراتب کے قریب تھے حضرت ابو طالب۔ لیکن جناب حمزہ کی صورت ایسی نہیں تھی، وہ اپنی عام عادی زندگی بسر کیا کرتے تھے اور بھرپور جوان تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ قبائلیت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دوستانہ ایک مراسم تھے، لیکن وہ سرداری کے اعتبار سے اپنی جگہ رکھتے تھے جناب حمزہ۔ دوسرا پہلو یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں تھے، اس کی وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر ہونا ہے، چونکہ ان کی عمر قریب قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو 2 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں اور بعض نے 4 سال بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر جو شیعہ سنی کتب میں تاریخ کے ہمیں شواہد ملتے ہیں اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بھی احتمال دیا جا سکتا ہے کہ اسی سال پیدا ہوئے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ وارد ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ پہلو وارد ہوا ہے کہ ابو لہب کی ایک کنیز تھیں صوبیہ، تو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حمزہ اور اسی طرح جناب جعفر جو امیر المومنین علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان سب کو دودھ جو ہے پلایا ہے، اس لیے رضائی بھائی شمار ہوتے تھے جناب حمزہ۔ بعض نے کہا ہے کہ صوبیہ نہیں، حلیمہ سعدیہ تھیں، اور بعض علماء نے انکار بھی کیا ہے، لیکن ان کا انکار جو ہے وہ اگر ہم تحقیقی طور پہ بات کریں، بہرحال ان کے اپنے دلائل ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں، جیسے جعفر مرزا عاملی رحمۃ اللہ علیہ لبنان کے بہت معروف مورخ ہیں، یا بر صغیر کے بہت سارے مورخین ہیں شیعہ مورخین، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کسی اور کا دودھ پیا تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی مشرکے کا دودھ یہ ہستیاں پی لیں۔ تو یہ بات کوئی بہت وزین بات بعض ہمارے پاس دلائل کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مشرکہ ہونے کی وجہ سے دودھ نہیں پیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر تھی۔ قرآن کریم نے جیسے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے چونکہ دریا کے حوالے کر دیا، اور اس میں وہ اندر سے بہت زیادہ غمزدہ اور حزین تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کے اوپر وحی کی اس کی وجہ سے انہوں نے توکل علی اللہ اس کو دریا کے حوالے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ واپس پلٹائیں گے حضرت موسیٰ کو، تو اس تدبیر کے تحت واپس پلٹایا، نہ کہ وہاں پہ کوئی مشرکہ وغیرہ کا ایک تصور تھا۔ وَإِلَّا فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلے بڑھے ہیں، بالآخر دودھ کی عمر ایک محدود عمر ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے کھانا پینا کہاں سے تھا؟ اسی محل سے اور اسی جگہ، یعنی پارلیمنٹ میں پلے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شرک کی جو قباحت ہے وہ دین اسلام کی تشریع اور شریعت کے نزول کے بعد سامنے آئی ہے، یعنی 9 ہجری کو مشرکین نجس شمار ہوئے ہیں۔ انما المشرکون نجس سورہ توبہ میں آیا ہے، اور ادھر بھی نجاست کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے کہ یہ نجاست فکری ہے یا نجاست جسمانی ہے۔ بہت سارے ہمارے علماء وہ نجاست فکری کی قائل ہیں، اسی لیے وہ غیر مسلم کو، جیسے آیت اللہ ناصر مکرم شرازی کا فتویٰ ہے کہ وہ انسان کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی نظر میں ہندو اور یہ سارے کے سارے پاک شمار ہوتے ہیں۔ شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی بعض کتب میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ انسان بعنوان انسان پاک ہے، ہاں اس کے افکار میں ایک نجاست ہے، جسمانی تو کوئی نجاست موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی درست ثابت نہیں ہوتی کہ شرک کے حوالے سے اس دور میں اگر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پلے بڑھے ہیں وہ سارا کا سارا معاشرہ وہ مشرکی تو تھا، ان سے ہاتھ بھی ملاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، اخلاقاً لوگ آتے جاتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے۔ اس لیے جب 1 ہجری کی حکومت اسلامی قائم ہوئی اور احکام شریعت نازل ہونا شروع ہوئے، اس وقت حلال حرام میں پھر ان کو آخر حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام قرار دیا گیا۔ لہٰذا یہ بات بھی بہت زیادہ محکم ثابت نہیں ہوتی۔
اور اس میں تیسری ہمارے پاس دلیل ہے خود روایات، چونکہ وہ روایات صحیح السند بھی ہیں اور اس سے فتاویٰ کا استنباط بھی کیا گیا، کہ ابھی وہ آپ کے سامنے احادیث ذکر کی جائیں گی، کہ جس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا جناب حمزہ کی جو بیٹی ہیں ان کے ازدواج کے حوالے سے، بیٹی یا پوتی سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو رضائی بھائی ہیں میرے، تو رضاعت کے اس سلسلے کے تحت میں یہ ادھر سے فقہا نے استنباط کیا ہے کہ اس سلسلے سے رضاعت ہونے کی وجہ سے نکاح حرام یا نہیں ہو سکتا، اور وہ حدیث بھی صحیح سند ہمارے پاس حدیثیں ہیں یا معتبر احادیث موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے قرائن ہمارے پاس مل کے یہ بات بتاتے ہیں کہ اس دور کا جو معاشرہ تھا، اس معاشرے میں چونکہ خواتین سخت دور تھا، بعض تو مالدار تھے، بعض وہی چوری اور غنڈہ گردی اور دہشت گردی کے ذریعے سے کماتے تھے، جیسا کہ یہ ابو سفیان اور بنو امیہ کا خاندان تھا۔ یہ چودھری جیسے سندھ کے وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وڈیرے ٹائپ بیٹھے ہوئے تھے ابو سفیان وغیرہ، اور دیکھتے تھے قافلے وغیرہ جو آتے ہیں، چونکہ اس دور میں قافلے ایک محافظین کے بغیر سفر نہیں کرتے تھے، یعنی اچھی خاصی تعداد اپنے محافظین کی رکھتے تھے، لیکن سارے کے سارے تو یہ اہتمام نہیں کر سکتے کہ غلام اور اپنے باڈی گارڈز رکھیں، تو ان قافلوں میں یہ لوٹ لیا کرتے تھے اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے غلاموں کے ذریعے، اور وہ بیچارے اپنا کیس لے کے پھر آیا جایا کرتے تھے، اور اسی مسئلے کی وجہ سے آب و ہوا جب خراب ہونے لگی مکہ کے اندر، اور ایک امنیت جو ہے وہ ختم ہونے لگی، تو پھر حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، اور تمام قبائل نے اس بات کو طے کیا کہ اگر کوئی تجارتی قافلہ ادھر آئے اور اس کے ساتھ کسی نے دھوکے سے مال اٹھا لیا ہے، یا اس کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈال کے مال لے لیا ہے، تو اس کو وہاں پر وہ رکھیں گے اور اس کا مال حتماً واپس کریں گے۔ یہ سب قبائل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مال لوٹائیں۔ اس طرح سے ایک امنیت برقرار ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ہمارے پاس بیان آتا ہے کہ ہم عصری موجود تھی۔ بہرحال ایک تو رضائی بھائی بھی تھے، جناب حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، بچپن کے دوست بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ جب فاصلہ اتنا قلیل ہے تو ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، ایک ہی گھرانے میں، ایک ہی قبیلے میں، ایک ہی خاندان میں۔ اچھا، یہ واقعہ، یہ دو چیزیں سبب بنتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاملاً تابع نہیں تھے، کمالات سے واقف تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ابھی ایمان نہیں لائے، لہذا اعلان بعثت ہو گیا، پہلا سال ہے اسلام ظاہر نہیں ہوا، دوسرا سال ظاہر اسلام نہیں ہوا، بعض کہتے ہیں کہ دوسرے سال میں، کیونکہ واقعات اب پیش آنے لگ گئے، جب بعثت کا اعلان ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شدید معاشرے سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اب اس ٹکراؤ میں جناب حمزہ قبائلی حمیت کی وجہ سے، قبائلی طرفداری کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، لیکن افکار اور نظریات کے اعتبار سے بتوں کی بھی جا کے پوجا نہیں کرتے تھے، کوئی بت انہوں نے نہیں پالے ہوئے تھے، ان سے بھی ایک قسم کے دور ہی رہتے تھے۔ اور اسی طرح معاشرے کی جو دیگر قباحتیں ہیں، آوارہ لوگ ہیں اور بدکاروں کی جو محافل ہیں، ان سے کاملاً کنارہ کش رہتے تھے۔ بہت ہوتا تھا تو شکار کے شوقین تھے یا اپنے طور طریقوں سے قبائل کے اندر ہی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ٹکراؤ کے سلسلے شروع ہوئے تو خاموشی سے سن لیتے تھے، حضرت ابو طالب کے اشاروں کے اوپر چلتے تھے، وہ جب کہتے تو پہنچ جاتے لڑائی جھگڑے کے لیے، اور جب وہ نہیں کہتے تھے تو وہ جو قبائل میں زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا، اس ذمہ داریاں کو جناب حمزہ ادا کیا کرتے تھے۔ دوسرے تیسرے بعثت کے سال میں حالات سخت سے سخت تر ہونے شروع ہو گئے، لوگوں کی باتیں، طعنے، ابو جہل اور ابو لہب اور ان کی گالیاں اور طرح طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توہین آمیز واقعات، یہ زیادہ بڑھنے لگ گئے، اور اس جگہ پہ جناب ابو طالب وہ ایک چھت اور دیوار اور ڈھال بن کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بعض ایسے واقعات ہوئے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہوئے، انتہائی غمزدہ ہوئے۔ ان ایک دو واقعات سے جناب حمزہ کاملاً پلٹ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لہٰذا ایک شخص تاریخ میں اور آج کے دور میں بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے دین کا فہم لے کر دین میں داخل ہوں،
جیسے ہم اکثر پیشتر دیکھتے ہیں کہ عوام الناس ہے، حتیٰ کہ ہم طلاب میں بھی ایک تعداد خاص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اگرچہ امتحانات پاس کر لیتے ہیں لیکن اعتقادات وہی ہوتے ہیں جو معاشرے میں انہیں خطیبوں سے ملے ہیں، والدینوں سے ملے ہیں، جو معاشرے میں رائج ایک طور طریقے ہیں، اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہوتا ہے۔ لہذا ہر انسان ایک ہی طریقے سے اللہ کی راہ میں نہیں آتا۔ مثلا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو الکافی میں اسلام لانے کا آیا ہے، اور اس میں حضرت حمزہ کا بڑا کردار ہے کہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے۔ وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بہت اعلیٰ شعور کے ساتھ جناب ابو ذر ابتدا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ مثلا حضرت سلمان وہ بھرپور شعور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھ کر اسلام لائے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ ان چیزوں کو انہوں نے درک نہیں کیا۔ ان کا ایک واقعہ تعجبار واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ اسلام لے آئے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام ان کا ایمان لانا وہ قبائلی حمیت سبب بنا، یعنی خاندانی جھگڑے کی اساس پر طرفداری، اس نے ان کے لیے نور اسلام کو و نور ایمان کو کھول دیا، چونکہ اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاندان کے اندر۔ اگر کیونکہ خاندانی طور پہ لڑائی جھگڑوں کی بنیاد کے اوپر طرفداری کرنا دین اسلام نے شدید مذمت کی ہے۔ انشاءاللہ یہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی ابھی، کہ جتنی جگہوں پر بھی خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے حمیت اور غصہ اور غضب دکھایا جاتا ہے، سب جگہوں پر ممنوع ہے، سب جگہوں پر غلط ہے، باطل ہے، ممنوع ہے۔ مثلا ایک بھائی کو کسی نے خاندان کے فرد نے برا بھلا کہہ دیا، والدہ کو برا بھلا کہہ دیا، والد کو بالفرض مار کے بھی آگے گالیاں دے کے آگے، ادھر اگر کوئی صرف اس وجہ سے آگے گالم گلوچ کرے، آگے جھگڑے شروع کرے، دین اسلام مکتب اہل بیت کے خلاف ہے، یہ اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بنیاد کے اوپر دوسرے کے اوپر چڑھائی کرے۔ ہاں یہاں پہ دین کی حدود میں طرفداری کرے، حق بات کی کوشش کرے، ان میں تعلق قائم کرنے کی، نہ کہ جھگڑا ایجاد کرنے کی۔ تو ان روایات میں یہ آیا ہے کہ ہر جگہ پر دینی حمیت اور حمایت ایک ہی چیز ہے۔ اردو میں لفظ حمایت آ گیا۔ حمایت اصل میں کہتے ہیں کہ آپ غصہ غضب کی وجہ سے کسی کے اوپر حملہ کر بیٹھو، یا غصہ غضب کی وجہ سے آپ کسی کے خلاف اعلانیہ طور پہ قدم اٹھا لو، مثلا زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اسلحے سے، یا کسی اور مال کے ذریعے سے۔ پیچھے وجہ کیا ہے ان سارے اقدامات کی؟ وہ ہے شدید غصہ و غضب۔ یہ غصہ و غضب کیوں ہے؟ اس کے اسباب ہے، ممکن ہے کہ وہ خاندانی جھگڑے ہوں، ممکن ہے شخصی مسائل ہوں، ممکن ہے مالی مسائل ہوں۔ یہ جو غصہ غضب کی وجہ سے اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں حمیت۔ حمیت لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ ہے، اسی سے ہے حمایت۔ حمایت جب اردو میں تو عام طور پہ بھی حمایت ہم کہتے ہیں میں فلاں سیاستدان کی حمایت کرتا ہوں، اس کے کوئی جذبات بھی نہیں ہے، نہ اس نے کسی سے غصہ غضب ہونا، نہ لڑنا جھگڑنا ہے۔ اردو میں حمایت کا معنی صرف طرفداری کی معنی میں آ گیا، لیکن عربی میں حمایت کا معنی یا حمیت کا معنی طرفداری نہیں ہے۔ حمیت کسے کہتے ہیں؟ شدید غصہ غضب کی وجہ سے رد عمل دکھانا آپ کا، بدون غصہ غضب رد عمل دکھانے اسے حمیت نہیں کہتے۔ صحیح ہے، ممکن ہے کہ کوئی شخص جنگ شروع کرے لیکن اب حمیت کی اساس پر نہیں ہے، بلکہ اس نے غور و فکر کیا ہے، اقدامات ہیں، قانونی چارہ جوئی ہے، تمام مراحل طے کر کے اب وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حمیت کہتے ہیں کہ کسی ایک واقعے نے، وہ ممکن ہے شخصی واقعہ ہو، زیادہ تر لوگ شخصی واقعات کی وجہ سے حمیت میں آ جاتے ہیں، عزت کے مسائل ہیں یا مال کے مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، یہ تین چار چیزیں زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہیں کہ وہ حمیت اور جھگڑے کا باعث بن جاتی ہیں۔ بس شخصی یا خاندانی مسائل کی وجہ سے یا کوئی اور واقعہ ایسا جنم لیتا ہے، اس کی وجہ سے شدید غصہ غضب انسان ہو اور اس غصہ غضب کی وجہ سے ایک شدید رد عمل دکھائے، اس رد عمل کو دکھانا کیا کہتے ہیں؟ حمیت۔ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیت شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، فقط و فقط دو مورد میں، فقط و فقط، بلکہ ایک مورد ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور وہ مورد ہے دین حق یا ائمہ اطہار علیہ السلام کی حمایت۔ یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام تک بات پہنچ جائے اور ان کی توہین یا ان کے نعوذ باللہ کسی نے تذلیل کی ہے، استہزاء مذاق اڑایا ہے، یہاں پر وہ غصہ غضب کے ذریعے سے شدید حمایت کرتے ہوئے رد عمل دکھائے، اس کو نور ایمان قرار دیا گیا۔
اسے ایمان میں سے قرار دیا گیا۔ لہٰذا جناب حمزہ کا واقعہ بھی اسی طرح ہے، خاندانی اور قبائلی مسئلہ بنا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی الہی ہستی، شخصیت اور حجت خدا ہونے کی وجہ سے حمایت نہیں کی، بلکہ کس وجہ سے حمایت کی تھی کہ ہمارے قبیلے میں میرے بھتیجے کو اس طرح سے اس نے سلوک کیا ہے۔ اس سلوک کے اوپر انہوں نے آگے قدم بڑھایا اور پوری دشمنی ان سے مول لی۔ اسے کہتے ہیں حمیت۔ تو روایات میں وارد ہوا ہے ہر حمیت جو ہے وہ ممنوع ہے، باطل ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ خطا ہے، سوائے حضرت حمزہ کی حمیت کے۔ ان کی جو حمیت ہے وہ عین دین و عین ایمان بنا۔ اور دیگر روایات میں بھی جو وارد ہوا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حمایت اور دین حق کی حمایت میں حمیت کا ہونا، جیسا کہ حضرت عباس علیہ السلام کا جب دایاں بازو کاٹا گیا تو انہوں نے بھی یہی رجس پڑھے کہ انقطعتم عن یمینی واللہ احامی ابدا عن دینی، کہ قسم بخدا میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے دین کا حامی بنوں گا۔ ادھر حامی سے کیا مراد ہے؟ غصہ غضب کے ساتھ میں اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا، پورے وجود کے ساتھ دفاع کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پہ حضرت حمزہ کا واقعہ بھی، اب ہم اس واقعے میں اگر گئے تو روایات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، ہم اس کو صرف میں اشارتاً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور البتہ ان کا کچھ نسب بھی بیان کر دیا جائے کہ جناب حمزہ جو ہیں حضرت عبد المطلب کی اولاد تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور اسی طریقے سے برادری میں بھتیجے کی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، اور یہ چچا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا حضرت عبداللہ کے والدہ کی جانب سے بھائی نہیں بنتے، چونکہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام ہر دو کی والدہ ایک ہی تھی۔ حضرت حمزہ کی والدہ کوئی اور تھی، اولاد عبد المطلب ہیں، لیکن ان کی والدہ جو تھی ان کا نام تھا حالہ بنت وہیب بنت عبد مناف۔ یہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ جو والدہ گرامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی یعنی کزن تھی، یعنی بھتیجی تھی، ان کے چچا کی بیٹی تھی، کزن ہوئی۔ جناب آمنہ بنت وہب کی چچا کی بیٹی تھی، یعنی کزن تھی، یعنی حضرت حمزہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت آمنہ کی کزن تھی، اس لیے وہ رشتے آپس میں گہرے رشتے تھے۔ حضرت حمزہ زمانے جاہلیت ہی میں شجاعت کے اعتبار سے بہت معروف تھے، یعنی ان کی 3 صفات بہت معروف تھیں۔ ایک تھی شجاع، دوسرا کریم تھے، کریم سے مراد ہے باعزت تھے، یعنی چھوٹے موٹے لوگوں سے نہیں لڑتے جھگڑتے تھے، پست کام لوگوں میں نہیں کیا کرتے تھے، شرف اور عزت کے ساتھ رہا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پیسوں پہ نہیں جھگڑیں گے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر لوگوں سے جھگڑ نہیں پڑیں گے، خرچ کھل کے کیا کرتے تھے لوگوں کے اوپر، جو مال اور پیسہ ہوتا تھا اس کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ ہر وہ معاشرے کے اندر عزت کے طور طریقے ہوتے ہیں، جیسے خاندانوں میں عزت دار انسان وہی کہلاتا ہے کہ جو اچھا مال خرچ کرے، لوگوں کی باتوں کو سنے، اور آرام سے ان سے اچھے اخلاق سے ملاقات کرے، اور توہین کرنے والوں کے سامنے غصہ غضب کا درمیانہ ایسا اظہار کرے کہ اس کی عزت ان کے درمیان برقرار رہ جائے۔ لہٰذا کریم تھے، نفیس انسان تھے، اپنے لباس کا اچھا خیال رکھیں گے، جوان تھے، اپنے جسم کا اور اپنے مثلا بالوں میں کنگھی کرنا، خوشبوؤں کا استعمال، یہ ایک باعزت انسان کو بناتا ہے۔ نفیس لباس پہنا کرتے تھے جو کہ سرداروں کے عام یہ چیزیں عام تھیں۔ قباحتوں سے دور تھے، سماحن معاف زیادہ کر دیا کرتے تھے، کوئی تھوڑی بھی معذرت کرتا تو معاف کرتے تھے۔ یہ شیعہ سنی کتب میں ان کے زمانے جاہلیت میں یہ 3 اوصاف آئیں، شجاعاً، کریماً، سماحاً۔ البتہ ان میں خاندانی حمیت شروع سے بہت زیادہ تھی، یعنی بعض ایسے افراد ہوتے ہیں نا کہ ابھی تو ہمارے یہاں چونکہ قبائلی نظام ختم ہو گیا، وإلا قبائلی نظام میں قبائل کی عزت کے اوپر، قبائل کی عزت پہ پوری جان دے دیا کرتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں نیشنلزم پھیلایا گیا ہے تو وطن کے نام پہ جان دینا ہر کوئی اپنے لیے ایک حق سمجھتا ہے۔ اس دور میں قبائلی حمیت ہوتی تھی، پھر اس حمیت میں بعض فوراً ہی تلوار پکڑ کے میدان جنگ میں کود پڑتے تھے۔ جناب حمزہ کا مزاج اس نوعیت کا تھا۔ بعثت کے بعض کہتے ہیں دوسرے سال یہ واقعہ پیش آ گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب طریقے کا ایک توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا،
وہ واقعے کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو کافی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ گالی دی ابو جہل نے، اور وہ جو گالیاں ہیں وہ بڑی پست قسم کی تھیں، تو سننے والے نے جناب حمزہ تک پہنچائی، اور وہ آئے اور جہاں پہ ابو جہل بیٹھا تھا اس کے سر کو اپنے کمان کے ذریعے سے زخمی کر دیا، اور ادھر سے ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ہوا کہ زیادہ تر کتب میں یہ واقعہ بیان ہوا جو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرے کپڑے پہنے خانہ کعبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، خوبصورت نئے کپڑے خوشبو کے ساتھ لگا کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس جگہ پہ کسی نے سائڈ پہ اونٹ کی قربانی کی ہوگی یا ذبح کیا تھا یا نہر کیا تھا، کیونکہ نہر اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس کی جو اوجڑی تھی، اوجڑی جس کے اندر گند بلا ہوتا ہے جو کھاتے ہیں حیوان، وہ ایک سوکھی پڑی مکھیوں سے آلودہ پڑی ہوئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اونٹنی تھی اس کے بچہ دانی جو ہے، جہاں پہ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے اس کی جھلی پڑی ہوئی تھی، وہ انہوں نے گندی جھلی اٹھائی ڈنڈے سے یا تلوار سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے پورے کپڑوں کے اوپر مل دی، اور پھر کہہ لگاتے ہوئے خوب مذاق اڑایا۔ تو اس سے روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو ان کے دل میں برپا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ وہی جانتے ہیں، اور سیدھا حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میری کوئی حیثیت بھی ہے اس دنیا میں، اس معاشرے میں کوئی میری قدر و قیمت ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو سارا واقعہ سنایا۔ سننا تھا حضرت ابو طالب کا، جناب حمزہ کو بلایا، وہ تازہ پاس کہتے ہیں شکار سے واپس آئے تھے، تو ان کے ہاتھ میں اسلحہ اور وہ چیزیں موجود تھی، اور کہا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور جس نے یہ کیا ہے جاؤ اس کے ساتھ اس کا بدلہ لے کے آؤ۔ حضرت ابو طالب خود بھی گئے، حضرت حمزہ بھی گئے، اور نشاندہی حضرت ابو طالب کرتے جس نے یہ ملا تھا اور جس نے اس قبیح ترین عمل میں شریک تھا، حضرت حمزہ کے چہرے کی اس ہیبت اور غصہ اور غضب کو دیکھ کے ان میں سے کسی نے حرکت نہیں کی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کسی نے حرکت کی تو گردن اس کی اڑ جانی ہے۔ انہوں نے اسی جھلی کو اٹھا کے ان کے منہ پر اور ان کے کپڑوں کی پر ملا، اور اس کے بعد واپس آ گئے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک انتہائی تسکین اور تسلی برپا ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے جناب حمزہ کی ہدایت کے لیے۔ جناب حمزہ اب کتب میں وارد ہوا ہے کہ واپس آئے تو اب اپنے آپ سے باتیں کرتے رہے، رات بھی دن بھی، کہ میں سردار میں سے ہوں، تو کیا سردار اپنے ہی قبیلے کے کسی ایک فرد کے ماتحت آ جائے؟ میں تو چچا ہوں، کیا چچا ہی بھتیجے کی اطاعت کرنے لگ جائے؟ اسی جملہ تورینی قبائلی حمیت کے دوران رات بسر کی، اور صبح جب ہوئی تو عہد کر لیا کہ نہیں، میں تابع ہوں، میں مطیع ہوں، وہ بھتیجا جو میرا ہے وہی میرا سردار اور وہی میرا سربراہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا ہی آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور ان کی حمایت کے لیے ان کے دل کو جس نے تسکین پہنچائی ہے آگے بڑھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عظیم مقام اور مرتبہ جناب حمزہ کو عطا کیا۔ حتیٰ کہ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کسی سطح کی بھی نبی انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے لیے گوشہ نرم گوشہ رکھنا، یا کسی سطح کی بھی آپ کو زحمت محنت ایسی انجام دینا جس سے ان کے دل میں خوشی پیدا ہو۔ یعنی آج ہمارا ایک ایسا کام کرنا جو امام زمان علیہ السلام کے دل کو خوش کر دے، ان کے دل کو خوش کرنے سے جو رونق ایمان ہمیں حاصل ہوگی، وہ ساری عمر بھی عبادات انجام دیتے رہیں تو ممکن ہے کہ وہ رونق ایمان حاصل نہ ہو۔ یہ واقعہ ہمارے ہاں الکافی میں وارد ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے کہ ایک دن گھر میں موجود تھے، ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ قرآن نے بیان کیا کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہے آپ اس سے ازدواج کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عائشہ موجود تھی یا حضرت حفصہ کے گھر میں تھے، آئیں اور اس نے خاتون نے کہا کہ میں آپ کو اپنے حوالے کرتی ہوں۔ تو حضرت حفصہ سن رہی تھیں، اور بعض جگہوں پہ حضرت عائشہ کا بھی بیان ہے، تو ام المومنین بولی کہ کس قدر بے حیا یہ خاتون ہے، شرم بھی نہیں آتی، کیسی فحش باتیں کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ انہیں خاموش کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی
اس جہت سے بھی مجھ سے خاتون رابطہ قائم کرنے کے لیے رغبت رکھتی ہے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کیے۔ اگرچہ رسول اللہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں یہ مزید ازدواج کر سکتا، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہوانی غریزوں کی وجہ سے ازدواج نہیں فرماتے تھے۔ صرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ وہ کنواری تھیں، یہ بات اللہ تحقیق درست نہیں ہے کہ وہ بیوہ تھیں اور بوڑھی تھیں، 25 سال یا 23 سال عمر تھی، ان سے ازدواج کیا اور ان کے ساتھ جو زندگی بسر کی اس میں کسی اور سے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد جتنی شادیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری بڑی عمر کی تھیں، ہاں سوائے حضرت عائشہ، ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 18-20 سال عمر تھی، بعض 9 سال، بعض 7 سال اور اس طرح سے، لیکن ان سے بھی جو شادی ہے وہ شادی اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ کنوارے پن کی وجہ سے ان کی شادی کی ہو، وہی قبالی ایک طور طریقے اور پیشکش جو کی گئی اس کی بنیاد پر تھی۔ بہرحال یہ ہمارے پاس ابتدائی ایک بعثت سے پہلے کا واقعہ آیا، اور جناب حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دوسرے سال ہی ایمان لے آئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے پر انہوں نے ہجرت فرمائی، اور جب مدینہ میں آئے تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہجرت انجام پائی، مہاجرین نے انصار کو اپنا بھائی بنا لیا، اپنا گھر دیے اور اپنے اموال میں انہیں شامل کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جگہ انہیں جمع کیا ایک مقام پر، اور ہر فرد کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ بھائی بنانے سے مراد یہ تھی کہ یہ اس دنیا کے اندر جس طرح بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، یہ بھی مدد کریں گے، اور آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ انہیں بھائی کے طور پہ اٹھائے گا، جیسا کہ ہمارے یہاں صیغہ اخوت کے حوالے سے یہ پڑھا بھی جاتا ہے۔ البتہ صیغہ اخوت سگا بھائی نہیں بناتا، دینی بھائی بناتا ہے، اس لیے وہ میراث وغیرہ میں اور نسب کے ذریعے سے جو احکام شریعہ آتے ہیں وہ اس کی پر لاگو نہیں ہوتے۔ تو ان کو بھائی بنایا تھا جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، عظیم شخصیت گزرے ہیں زید بن حارثہ۔ تو انہی کے بیٹے تھے اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بھولے بیٹے تھے، انہی کے گھر میں پلے بڑے تھے رسول اللہ کے۔ اہل بیت علیہ السلام سے بڑی ایک ان کی عقیدت اور محبت تھی، اور اہل بیت کے حامی افراد میں سے تھے۔ تو زید بن حارثہ پھر شہید ہو گئے، جنگ میں شہید ہو گئے، اور ان کی جو شخصیت ہے اس کا احترام شیعہ سنی دونوں کی دونوں کتب میں وارد ہوا ہے۔ ان کے بیٹے اسامہ بن زید یہ بھی اہل بیت کے حامیوں میں سے تھے ہمیشہ، لیکن جب یہ ثقیفہ والا واقعہ پیش آیا تو معاشرہ، چونکہ عمومی معاشرہ ساری چھوڑ گئے امام علی علیہ السلام و جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو، تو اس کی وجہ سے اسامہ کے گھر میں خود جناب سیدہ تشریف لے گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، پیغام دیا ولایت کا۔ تو اسامہ بن زید جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر لوگ مان لیں تو میں ابھی حاضر خدمت ہوں، اور یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا، یعنی ان کی پیشکش کو رد کیا۔ تو اسامہ بن زید کا یہ والا مسئلہ پھر پیچیدہ بن گیا اہل بیت علیہ السلام کے دور میں، اگرچہ وہ اہل بیت کے مد مقابل جو گروہ تھا اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ آگے بڑھ کر شریک نہیں ہوتے تھے، نیوٹرل اپنے آپ کو رکھتے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے ہماری بعض کتب میں اس طرح کے اشارے آیا کہ آخری عمر میں پلٹ گئے اسامہ بن زید بھی، اور آخری عمر میں وہ اہل بیت علیہ السلام سے توبہ کی، ان کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور پلٹ گئے، اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی ان کے اس رجوع کو قبول فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ بہت مستند کتب میں یہ نہیں آیا، اس وجہ سے علماء توقف کرتے ہیں اسامہ بن زید کے بارے میں، صحابی رسول شمار کرتے ہیں۔ تو یہ جو زید بن حارثہ تھے یہ جناب حمزہ کے بھائی شمار ہوتے تھے۔ پھر مدینہ میں جناب حمزہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم دار بنایا۔ غزوہ بدر کا واقعہ اور اسی واقعے کے زیادہ تر ہمارے پاس احادیث وارد ہوئی ہیں کہ غزوہ بدر میں پرچم دار بھی تھے، اور آگے بڑھ کر لشکر کفار پہ حملہ کرنے والے تھے۔ بہرحال ان کی ایک ہی سگی بہن تھی صفیہ بنت عبد المطلب، اور صفیہ بنت عبد المطلب وہی ہیں جو جناب زبیر کی والدہ ہیں، یہ ان کی سگی بہن تھی۔ جناب حمزہ کی 3 شادیاں کہا جاتا ہے، ان کی 3 شادیاں ہیں، اور ان 3 شادیوں میں ان کی جو اولاد ہے، بیٹا ان کا ایک ہی تھا، اور اس کا غالباً نام عامر تھا یا محمد تھا۔ تو جناب حمزہ کی اور 1 یا 2 بیٹیاں تھیں،
لیکن بیٹے کے آگے پھر 5 اولاد ہوئی، وہ 5 کی 5 وفات پا گئی، اس لیے جناب حمزہ کی نسل آگے نہیں چل سکی۔ یہ ہمارے پاس جناب حمزہ کے حوالے سے ایک مختصر سا بیان آتا ہے کہ جو آپ نے ان کی شادیوں کے حوالے سے دیکھا اور ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان میں۔ ہم چند احادیث سے استفادہ کرتے ہیں، احادیث ہمارے پاس کثیر ہیں، وقت کی ہمارے پاس قلت بھی موجود ہے، اگر اس میں مختصر کر کے ہم چلنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں اسے بیان کرتا ہوں۔ البتہ ترتیب سے اگر جیسے ہم چل رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت ہے، زمانے اسلام ہے ان کا، اور پھر ہجرت ہے، ہجرت کے آغاز میں بھائی بھائی بنے، پھر ازدواج ہے، ان کی 3 شادیاں ہیں، ابھی ان کی زوجات کے نام نیٹ پر موجود ہیں، اور ان کی اولادوں کے بھی سلسلے، اور ساری اولاد ان کی وفات پا گئی، بیٹیاں ان کی موجود تھیں، آگے ان سے شادیاں بھی ہوئیں۔ آگے ہم اسی طریقے سے جنگ بدر اور احد کو پڑھنا لازم ہے، چونکہ جنگ احد میں ان کی شہادت ہے، جنگ بدر میں ان کے کمال کے بہادری کے واقعات موجود ہیں۔ اگر اسی کو ہم پڑھتے تو وہ پھر مزید 1 گھنٹہ ہمارا لے جائے گا۔ شہادت کے بعد جو واقعات وارد ہوئے ہیں اس سے ان کی عظمت بہت اجاگر ہوتی ہے، ان کی شہادت، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تا حیات شہادت، پوری حیات میں تا شہادت 2 شخصیات کو کبھی فراموش نہیں کیا، بار بار ان کا تذکرہ کرتے، بار بار ان کی تعریف کرتے تھے اور لوگوں میں ان کی شخصیت کو ابھارتے تھے۔ پہلی شخصیت ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے واقعات بخاری مسلم میں وارد ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک دن سخت اعتراض کیا کہ یہ کیا بڑھیا جس کے دانت بھی نہیں تھے اور مسوڑے لال لال باہر رہتے تھے، اس بدصورت شکل کی آپ تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ الفاظ سنے تو اس قدر غصہ و غضب میں آگے کہ رنگ ان کا سرخ ہو گیا، اور جب شدید غضبناک ہوتے تو پیشانی کے درمیان ایک رگ ہوتی تھی، پھڑکنے لگ جاتی تھی، اور جناب عائشہ کو اس جگہ پہ شدید الفاظ میں تنبیہ کی، اور اب زوجہ کے سامنے کسی اور زوجہ کا ویسے ہی بیان اور کمالات کا بیان وہ سخت الفاظ میں ایک مقابل کی طرف سے سخت الفاظ آنے کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود جناب خدیجہ کی ہمیشہ تعریف اور مدح بیان کیا کرتے تھے، اور واضح طور پہ ان کے کمالات کو گنواتے کہ اس وقت ایمان لائی جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، اس وقت مال خرچ کیا جب کوئی مال میرے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، اور اس وقت مدد کی، میری مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، تو کیسے فراموش کر سکتے ہیں۔ اور دوسری شخصیت جناب حمزہ ہیں، جناب حمزہ کی بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے ہیں، کتنی ہمارے پاس آیات ہیں، ابھی آیات ہی آپ کے سامنے پڑھی جائیں کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا یا ائمہ علیہ السلام نے فرمایا یہ جناب حمزہ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں آخری حصے کو ہی دیکھتے ہیں، ان کی شہادت کے بعد کے واقعات کو۔ اگرچہ آمادگی یہ تھی کہ ہم جنگ بدر کو ایک حد تک پڑھتے اور جنگ احد کو پڑھتے، اور اس میں ان کی شخصیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی۔ ہم ان کے بعد کے واقعات دیکھتے ہیں، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کو بہت محبت تھی جناب حمزہ سے، بہت محبت۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے ہاں صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ عاشت فاطمہ بعد ابیہا، اپنے والد گرامی کی، یہ الکافی کی معتبر حدیث ہے، یعنی بہت جلیل القدر اور عظیم محدثین سے یہ وارد ہوئی ہے، صحابہ بھی عظیم ہیں اور جن محدثین نے نقل کیا وہ بھی عظیم ہیں، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے بعد 75 یوماً 75 سال 75 ڈیز 75 دن جو ہیں وہ قید حیات میں رہیں، لم ترى کاشرتاً ولا ضاحکتاً، نہ انہیں کبھی کسی نے مسکراتے دیکھا اور نہ کبھی خوش دیکھا انہیں۔ یعنی ان 75 دنوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مسلسل غم زدہ، محزون اور رنجیدہ رہی ہیں، مسلسل کسی ایک فرد نے انہیں خوش نہیں دیکھی، خوشی ان کے چہرے پہ نہیں آئی۔ تأتی قبور الشہداء فی کل جمعۃ مرتین الاثنین والخمیس، یعنی پورے ہفتے میں، ادھر جمعہ سے مراد ہے پورا ہفتہ، ہم ہفتہ کہتے ہیں، جمعہ اس دور میں پورے تمام دنوں کے کنائے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ 2 مرتبہ ہر ہفتے میں شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے آتی۔ شہداء سے ادھر مراد کیوں ہے؟ شہداء احد، شہداء احد کی
قبروں کی زیارت کے لیے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کبھی گھر سے نکلی نہیں ہے، مدینہ کی انہیں گلیاں ہی نہیں پتہ، لیکن ان کی سیرت دیکھیں، ان کو شغف کس چیز سے ہے کہ قبور شہداء کی زیارت کے لیے جائیں۔ اچھا کب جاتی تھی؟ اتوار والے دن اور جمعرات والے دن۔ فتقول ہا ہونا، اور کہا کرتی تھی ہا ہونا کان رسول اللہ، احد کے پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کے فرماتی تھیں کہ یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر تھا، وہا ہونا کان المشرکون، اور یہاں پہ یہ مشرک لوگ ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس بعض کتب میں وارد ہوا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ جناب حمزہ کی قبر کے اوپر تشریف لاتی تھی، جیسے من لا یحضر الفقی میں روایت ہے، وکانت فاطمہ تأتی قبور شہداء کل غدات سبت، صحیح ہے، ہفتے کے دن کے ٹائم پہ قبور کے شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لاتی۔ فتأتی قبر حمزہ، اور جناب حمزہ کی قبر پہ خصوصیت سے آتی تھی، فترحم علیہ، ان کے اوپر رحمت بھیجتی تھی، وتستغفر له، اور ان کے لیے استغفار کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے بعض ہمارے ہاں کتب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ تسبیح کو بنایا۔ ممکن ہے کہ بنایا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے بھی کسی شخصیت نے، لیکن ہمارے ہاں کتب میں جو ہم تک پہنچا ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے تسبیح کو بنایا اور تسبیح کو پرویا، دانوں کو پرویا، اور کس چیز سے بنایا؟ جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی سے انہوں نے اس تسبیح کو بنایا تھا۔ شہداء کی قبر اور شہداء سے جو عقیدت تھی وہ یہی تھی، جیسے کتاب المزار میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی وارد ہوا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، ان فاطمہ کانت مصباحتھا، مصباح یعنی یہی تسبیح، ہم تسبیح کہتے ہیں، عربی میں تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کو، اور مصباح یعنی وہ چیز جس پر تسبیح پڑھی جاتی ہے، مفعل کے وزن پہ، مصباحتھا من خیط صوف، انہوں نے پہلے کس سے بنائی؟ ایک دھاگے سے، مفطل معقود علیہ، اور اس کے اوپر انہوں نے گرے باندھی، ایک ڈوری تھی، ڈوری کو یوں یوں گھما کے ایک بنا دیتی دانہ، پھر اسی ڈوری سے آگے تھوڑا سا فاصلہ، پھر اسے بنا دیا، پھر آگے، اس طرح ایک ہی ڈوری کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ دانے بنا کے کپڑے کے اس طرح سے ایک تسبیح بنائی، اور اس کے اوپر عدد تکبیرات، تو جو تکبیر کا عدد تھا، ممکن ہے کہ تکبیر سے مراد یہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی، ہم نماز کے اختتام پہ جو مستحب کی نیت سے پڑھتے ہیں وہی ہو۔ فکانت بیدہا تدیرہا، صحیح ہے، تدیرہا، اس کو گھماتی تھیں، تکبر و تسبح، البتہ یہ تکبیر ظاہراً وہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا واقعہ نبی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی آخری عمر میں ہی، یہ ہے بدر کے ایام یا اس ایام میں، ابتدائی اسلام میں ہے، ابتدائی اسلام میں انہوں نے خود وہ دھاگوں سے بنائی تسبیح اور اس کے اوپر تکبیر پڑھتی تھیں اور تسبیح پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ قتل حمزہ بن عبد المطلب، جناب حمزہ بن عبد المطلب وہ شہید کر دیے گئے، فاستعملت تربتہ، پھر ان کی تربت سے انہوں نے تسبیح کو بنایا، وعملت تسابیح، اور اس کے اوپر پھر وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور فاستعملها الناس، اور لوگ بھی اسی طرح سے کیا کرتے تھے۔ فلما قتل الحسین علیہ السلام، جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، وجدد علی قاتلہ العذاب عدل بالامر علیہ فاستعملوا تربتہ، بہرحال کہ امام حسین علیہ السلام کی چونکہ خاک شفا قبر کو کہا گیا ہے، لوگوں نے اس سے پھر تسبیح بنا کے پڑھنا شروع کی، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہی روایات کی بنیاد پہ سجدہ اور تسبیح اگر قبر امام حسین علیہ السلام کی ہو تو اس کو ایک فضیلت بھی حاصل ہے، اور اس کے اوپر تسبیح پڑھنے کا ثواب بھی بلا شک و شبہ زیادہ ہے۔ یہ ہمارے پاس جناب حمزہ کے حوالے سے آئیں، جو جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کا ایک کردار آپ نے ملاحظہ کیا۔ جنگ کے حوالے سے جنگ احد میں جب انہیں شہید کیا گیا تو بڑی مظلومانہ شہادت ہے جناب حمزہ کی، اور اس مظلومانہ شہادت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دنیا واقعاً اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے نہیں بنائی، اور دنیا کی ہر چیز یہاں پر
در حقیقت ہمارے لیے مثل قید خانہ و جہنم ہے۔ ایسا آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کے آلات ہیں جس نے جناب حمزہ کے ساتھ یہ سلوک کیا، لوہا ان کے اوپر چل گیا، جو تدبیر اختیار کرنی چاہیے مشرکات نے یا مشرکین نے وہ تدبیر کامیاب ہو گئی۔ جناب یحییٰ علیہ السلام بھی اسی طرح ایک نبی خدا ایک بدکار زانیہ کے حکم کے اوپر انہیں شہید کیا گیا اور گلا کاٹ کے اس کے سامنے پھینکا گیا قدموں میں، اور اس نے توہین بھی کی جناب یحییٰ علیہ السلام کی۔ نہ آسمان زمین پر گرا اور نہ زمین پھٹی اور نہ لوگ اس ٹائم مرے۔ لہٰذا یہ دنیا اس طور پہ رہنے کی نہیں، ایسی توقع نہ رکھیں کہ ادھر کے در و دیوار، درخت، چرند پرند، پانی، وسیع عریض زمینیں وہ ہمیں کوئی نفع اور فائدہ دے دیں گی۔ اولیاء خدا کے راستوں پہ چلیں گے تو جس طرح سے اس دنیا کی اشیاء نے ان کے ساتھ سلوک کیا وہی ہمارے ساتھ سلوک ہونے والا ہے۔ جناب حمزہ جب شہید ہوئے تو ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا چاقو سے، ہندہ نے، ہند نام ہے معاویہ کی جو ماں ہے۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے کہ ان کو صحابیہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جب اس کی وفات کا دن آتا ہے تو پاکستان میں رنگین صفحہ فضائل ہند کے اوپر چھپتا ہے نمائے وقت اور جنگ وغیرہ میں۔ یہ حالت ہے اس ٹائم عالم اسلام کی۔ ان کے پورے پیٹ کو چاک کیا اور گردن، کلیجے کو نکالا، دل کو نکالا، کانوں کو کاٹا، ناک کو کاٹا، آنکھوں کو نکالا، اسی طرح ان کی انگلیاں کاٹیں، ان کے پاؤں کی انگلیاں وغیرہ کاٹیں، ساری چیزوں کو کاٹ کے پرویا اور اسے گلے میں ڈالا، اور جگر جو تھا اس کو کھانے کے لیے اس نے دانتوں سے چبایا، لیکن الٹی آ گئی اور نگل نہیں سکی، اور اس کی روایات نے علت بیان کی ہے کہ اس کا وجود جہنمی اور جہنمی وجود میں بابرکت وجود نہیں جا سکتا، اس لیے اس نے الٹی کر کے اسے نکال دیا۔ تو یہ جب اب آپ خود سوچیں کہ کیسی کٹی پھٹی لاش جناب حمزہ کی ہوگی۔ ادھر ہی یہ جناب ان کی جو بہن تھی انہوں نے رسول سے اجازت مانگی کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت نہیں دی اور بعد میں ان کو احوال بتائے، دل نرم کیا، پھر دیکھنے کی اجازت دی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پہلے بندے کو بھیجا کہ حضرت حمزہ کی مجھے خبر لا کے دو۔ وہ بندہ گیا، واپس ہی نہیں آیا۔ اس نے جب حالت دیکھی جناب حمزہ کی تو ادھر ہی اس نے اچھا خاصا گریا کی اور کہا میں رسول کو کیسے بیان کروں۔ تو پھر رسول اللہ نے دوسرا بندہ بھیجا، اس نے بھی جب حالت دیکھی تو نہیں وہ پلٹا کہ میں کیسے خبر دوں اس کی رسول اللہ کو۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام کو بھیجا، تو امام نے جب اس کی حالت دیکھی تو انہوں نے بھی نہیں اس کے متحمل ہوئے کہ میں رسول کو بیان کروں۔ پھر چوتھے بندے کو بھیجا، اس نے جیسے بیان کیا تو شدید گریا کیا رسول اللہ نے، خود چل کے ان کے اس میت کے اوپر آئے اور وہاں پر ان کو پھر ایک کالی چادر ایک ادھر موجود تھی اس سے ان کو کفن دیا، ادھر ہی انہوں نے نماز پڑھی، اور کفن دیتے تو سر کی طرف کرتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا، چونکہ یہ واجب حکم ہے کہ کفن پورا ہونا چاہیے۔ اس سے فقہاء نے استدلال بھی کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں میدان جنگ کے اندر جتنا کپڑا بھی آئے اس کے ساتھ دفنا سکتے ہیں، اور غسل کی بھی ضرورت نہیں، غسل بھی نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب روایات ادھر دیکھیں کہ 70 تکبیرات پڑھی، اور روایات میں آئے کہ 70 دفعہ انہوں نے نماز پڑھی، صرف یہ جناب حمزہ کی عظمت کی وجہ سے 70 تکبیرات۔ ویسے 5 تکبیروں سے اوپر نہیں ہے نماز جنازہ، واحد جناب حمزہ کی ان کے لیے 70 تکبیرات پڑھی اور 70 دفعہ نماز پڑھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس ممکن ہے نماز جو ہے 70 دفعہ اس وجہ سے پڑھی گئی ہو کہ ایک کے بعد ایک جنازہ لے کے آتے تھے اور 70 جنازے لائے گئے اور ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ لیکن دوسری بھی ممکن ہے کہ نماز انہوں نے ان کی عظمت کی پیش نظر پڑھی، یعنی جداگانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چونکہ یہ جو روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری ہمارے پاس معتبر اور کتب میں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ الکافی میں یہ وارد ہوا ہے کہ جناب حمزہ کے اوپر 70 تکبیرۃ 70 تکبیریں پڑھی۔ اب جب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو جہاں سے گزرتے وہاں پہ کسی نہ کسی طور پر رونے کی آوازیں آتی۔
پہلے تو یہ واقعہ پڑھ لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے ان کی میت کے اوپر، ان کے جسد مبارک کے پاس، تو شرح الاخبار فی فضائل ائمۃ الاطہار میں وارد ہوا ہے، نعمان بن محمد نے ذکر کیا، ولما وقف صلوات اللہ علیہ وآلہ علی حمزہ، جناب حمزہ کے پاس ہے، را تمثیلہم بہی، کہ کس طریقے سے انہیں، اسے کہتے ہیں مسلح کرنا، کس طریقے سے بدترین طریقے سے جسم کو ایسا کاٹ چھانٹ کے رکھا ہوا ہے کہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، زبان کٹی ہوئی ہے، ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، گردن ایک جگہ پڑی ہے، پورا انہوں نے کاٹا ہوا ہے جسم، پیٹ کاٹ کے سب چیزیں باہر نکالی ہوئی ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، یہ فرمان سننے کے قابل ہے، لَإِنْ أَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اگر ان میں سے ایک بھی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں پہنچا دیا، لَأُمَثِّلَنَّ مِنْهُمْ بِسَبْعِينَ رَجُلًا، تو میں ان سے جو ہے ان کے 70 افراد کو مسلح کروں گا، ایک حمزہ کے مد مقابل ان 70 کفار کو اسی طرح سے مسلح کروں گا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر یہ جو انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے، تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو، جیسا انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ویسا ہی تم بھی سلوک کرو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صابرین کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ صبر کو اختیار کیا، دونوں مورد تھے لیکن صبر کو اختیار کیا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مدینہ میں تشریف لائے اور مدینہ میں آئے تو ایک جس گھر سے گزرے وہاں پر رونے کی آوازیں ہیں، جس گھر سے گزرتے آوازیں رونے کی آتی ہیں، کہ من لا یحضر الفقی میں یہ وارد ہوا واقع احد کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے، سمع من کل دار قتل من اہلہا قتیل نوحا و بکاء، ہر وہ گھر جہاں پہ کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے اس کے گھر سے نوحہ اور بکا کی آواز ہے۔ وَلَمْ يَسْمَعْ مِن دَارِ حَمْزَةَ عَمِّهِ، اپنے چچا حمزہ کے گھر سے کوئی سنائی دینے والا نہیں، کچھ بھی نہیں سنائی دیا جا رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ لیکن حمزہ لا بواکی لہو، حمزہ پہ کوئی رونے والا موجود نہیں ہے، خود گریہ کیا اس کے اوپر کہ یہ مظلومیت کہ کوئی اس کے اوپر گریہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو پھر اہل مدینہ سارے آئے اور انہوں نے نوحہ پڑھا، اور پھر یہ رسم اس دور میں بن گئی، جیسے آج کے دور میں ہے نا کہ کوئی بھی فوت ہو جائے ہم کیا رکھتے ہیں، مجلس ترحیم، مصائب امام حسین علیہ السلام پر روتے ہیں، اسی طرح سے اس دور میں سید الشہداء جناب حمزہ کے اوپر رویا جاتا تھا، اور وہ اپنے مرنے والوں کے اوپر نہیں روتے تھے، صرف جناب حمزہ پہ رویا کرتے تھے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، وہ اس سے بھی شدید مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے جو جناب حمزہ کی ہے، اس سے بھی شدید تر مظلومیت، جیسا کہ ہم سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں۔ تو لوگوں نے پھر اس کو اختیار کر لیا۔ یہاں پہ اب ہمارے پاس بہت وقت کی کمی بھی ہے اور گنجائش ہمارے پاس پڑھنے کے لیے تقریباً 20 سے 30 کے قریب احادیث ہمارے پاس مزید موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کسی اور مورد میں پڑھیں گے کہ جس میں ہم آیات وہ بیان کی جائیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ جناب حمزہ کے لیے یہ آیات، کہ مثلا ایمان، عمل صالح اور بہت ساری ہمارے پاس ایسی آیات ہیں کہ جو ان کی شان میں، جناب حمزہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔